شاد مجھے بتاؤ کہ پاکستان، شاد ایک منٹ، پاکستان مسلم لیگ، میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ یہ لاہور شہر میں ان لوگوں کو زیادہ اسمبلی کی ٹکٹیں دیں گے جو جماعتیں بدلتے رہے ہیں، جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، نو میں آئے، کاف لیگ میں چلے گئے، اور اب وہ چوتھی جماعت ان کی پی ٹی آئی ہے۔ پی ایم ایل این یہاں پہ کلین لیڈرشپ لے کے آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ حلقوں میں ہم اپنے امیدوار تبدیل بھی کریں گے کارکردگی کی بنیاد پر، لیکن ہم اناڑیوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ہم قومی اسمبلی کے ٹکٹ تجربہ کار اور کلین پالیٹیشن کو دیں گے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی۔ ایک اور بات، مسلم لیگ نون لاہور میں کسی ایک کو بھی 38 نشستیں ہیں، 25 ہیں یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی، 13 ہیں قومی اسمبلی کی۔ ہم کسی سیٹ پہ بھی کسی ایسے شخص کو ٹکٹ جاری نہیں کریں گے جس نے اپنی سیاسی وفاداری مارشل لاء کے دور میں اور مارشل لاء کے دباؤ کو سارے تو آپ نے لے لی، اب تو آپ نے زبیدہ جلال کو بھی لے لیا، سعد ایک سیکنڈ، وہ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب کہ آپ نے تو زبیدہ جلال کو ٹکٹ دے دیا ہے، تو آپ کیا بات کر رہے ہو کہ آپ زبیدہ جلال میں نے کہا نا اتنے مشرف کے لوگ آئے ہیں کہ پارٹی کا نام ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ مشرف نواز لیگ۔ سوال کیا تو جواب دینے دیں کیا؟ شاید پہلے سوال سن لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں مسلم لیگ کے لوگ چھوڑ کے جو گئے اور جو مشرف سے بھی آئے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ لاہور کی بات ہو رہی ہے نا، تو انہوں نے جو کہا اور فوکس، جب آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں سچویشن چینج ہے، لیکن لاہور جو سیاسی دارالحکومت ہے، اربن ایریا سارا، جہاں لوگ اصولوں کی سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے امیدوار کون سے ہوں گے، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ زبیدہ جلال انتخاب صرف لاہور میں نہیں، اور لاہور میں پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ بلوچستان سے ہم نے ان کو لیا ہے، تو ابھی تک اس لیے تو آپ اناؤنس نہیں کر رہے کہ کون کون سی سیٹ پہ کینڈیڈیٹ ہے۔ سعد شفقت کو بات کرنے دو، سعد شفقت کو بات کرنے۔ جی شفقت آپ کوئی بول رہے تھے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ لاہور میں بھی پتہ لگ جائے گا، اور ان کی ہماری جب سیٹیں آئیں گی وہ بھی پتہ لگ جائے گا، اور سارے پاکستان میں پتہ لگ جائے گا۔ مقصد یہ ہے، یہ مشرف کو آئے ہوئے ابھی دیکھ لیں آپ، مشرف کو آئے ہوئے ہفتہ 10 دن ہو گئے، ایک لفظ نہیں بولا یہ مشرف کے بارے میں۔ تو یہ تو ابھی وہ جو پہلے ساری مشرف کی پارٹی آپ اپنے ساتھ لے لی، اور اب اس کے ساتھ کوئی سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی ڈیل کرا لی گئی، وہ بھی اس کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ نہیں سعد رفیق نہیں، غلط بیانی کی عادت ہے کرنا کہ پرانا کوئی آ گیا ہے، یہ آ گیا وہ شفقت رفیق کام ڈاؤن سعد رفیق میں یہ پوچھ رہا ہوں، وہ ان کو سمجھائیں، وہ کام ڈاؤن ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ تسلی میں بھی کروا دوں۔ اچھا سعد دیکھو میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نئے چہرے کتنے لے کے آ رہے ہو؟ جی آپ کتنے نئے چہرے لے کے آ رہے ہو لاہور میں؟ ہم جی کچھ نئے چہرے لے کے آئیں گے، کچھ جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوں گے، کچھ نئے چہرے بھی آئیں گے۔ میں اس وقت تعداد ڈیلیبریٹلی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک پارٹی سیکرٹ ہے جو 2 سے 3 دن میں سامنے آئے گا۔ اچھا صاحب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا شہباز شریف جا کے لڑ رہے ہیں عمران خان کے سٹرانگ ہولڈ میاں والی میں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور کے جن حلقوں سے کاغذ جمع کرائے ہیں اور ایک جامپور کی سیٹ سے کروائے ہیں، وہیں سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ میاں والی میں ہمارے وہاں پہ مقامی امیدوار موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی بڑا ٹف ٹائم دیں گے۔ اور سعد رفیق یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا معاملہ طے پا گیا ہے کہ نواز شریف کی فیملی اور عمران خان ایک دوسرے کے سامنے شاید الیکشن لڑنے کو اوائڈ کریں گے، کیا یہ جو احساس ہے یہ درست ہے؟ اچھا افتخار بھائی، ویسے ہماری طرف سے کوئی طے نہیں پایا، لیکن بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی ہیڈ کے سامنے دوسرے پارٹی ہیڈ کو نہیں الیکشن میں آنا چاہیے، تاکہ جو پارٹی ہیڈ ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین اپنی پارٹی کی ان کے پاس وقت تو پورے ملک میں چلا سکیں۔ عمران صاحب کی اور ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن اگر جماعتوں کے سربراہ ایک دوسرے کے سامنے انتخاب نہ لڑیں تو یہ پاکستان میں انتخابی عمل کو پیسفلی اور ایک صحت مندانہ انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ایز اے سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں بہتر بات ہے۔ اوکے شفقت، یہ کیا ایگری کرتے ہیں آپ سعد کی سوچ سے؟ نہیں میں ایگری نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے کاغذ نہیں ڈالے, آپ نے فیصلہ تو کیا ہے. ابھی ہم نے نہیں کیا, ہم نے کچھ چیزوں یار ساتھ بات تو کرنے دینا, آپ نے اپنی باری لے لیا, مجھے ساتھ بات کرنے دو, ساتھ بات کرنے دو, ہمیں جواب چاہیے. ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. ساتھ بات کرنے دو, بڑا امپورٹنٹ بات ہو رہی. جی شفقت. اچھا اجی بات یہ ہے کہ ابھی ایسا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کچھ حلقوں میں اپنے نامزدگی کے کاغذ داخل کرائے ہیں. ابھی دیکھیں گے, ابھی 2-3 دن میں 4 دن میں انشاءاللہ یہ جب سارا فیصلہ ہوگا, اور اس ہمارے بھی بہت کچھ نئے چہرے آئیں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک حسین امتزاج ہوگا, ایک گلدستہ ہوگا سارے لوگوں کا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ لاہور کے شفقت میں نے سے فیڈ بیک آ رہی ہے. شفقت ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اپنا, سعد نے, لاہور میں ہم جیتیں گے. سعد رفیق نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی سعد, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں افتخار بھائی جناب شفقت محمود صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, میرا خیال ہے انہوں نے کبھی جنرل سیٹ پہ الیکشن شاید کنٹیسٹ لگتا نہیں کیا ہے. مائنڈ نہ کریں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی کو اور پورے لاہور کو شکر ہے میں کوئی روایتی سیاست نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اور شہباز صاحب کے حلقے کون سے ہیں. وہاں تو عمران خان صاحب نے کوئی کاغذ ہی نہیں ڈالا. NA119, NA120 اینڈ NA123, وہاں ان کے کاغذ ہی نہیں ہے. الیکشن کی طرف سے لڑنا انہوں نے. یہ تو ایشو ختم ہو گیا نا, اب یہ آگے چلے, آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. پیچھے نہ دیکھیں, آگے دیکھیں. پیچھے آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں گے, الیکشن میں نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے لاہور میں کافی تند و تیز مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا. ہوگا انشاءاللہ. میرا نہیں خیال تند و تیز ہوگا, یہ آپ کا خیال ہے افتخار صاحب. بالکل, اور یہ آپ کو حیران کن نتائج نظر آئیں گے. آج کے الیکشن سے زیادہ آسانی نظر آ رہی ہے جھوٹیں گے لاہور کے اندر. مطلب یہ سعد آپ کہہ رہے ہو کہ بڑے بڑے برج الٹے. سعد یہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو آپ کا ووٹ بینک ہے بالکل متاثر نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے, جلوسوں سے, ان کی کمٹمنٹ سے اور ان کی جو کمپین ہے اس سے. افتخار بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے سال سوا سال پہلے میں مانتا ہوں کہ ہمارا ووٹ بینک جو تھا وہ لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ فرق آ رہا ہے, کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ ٹینیور پورا نہ کرے زرداری کی حکومت اور ہم اسے گرا دیں. لیکن پاکستان کا ووٹر میچیور ہے, الٹیمیٹلی انہیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ تبدیلی ووٹ کے ذریعے آنی چاہیے, جو نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور فلسفہ تھا. اور ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہوا. سعد اب شفقت کو بات کرنا. جی شفقت. دیکھیں پاکستان کا ووٹر بہت میچور ہو چکا ہے. پاکستان کا ووٹر جانتا ہے کہ اس کی زندگی کون بہتر کرے گا. پاکستان کا ووٹر یہ بھی جانتا ہے کہ جو پچھلے 30 سال سے کسی نے 3 باریاں لی ہیں, کسی نے 5 باریاں لی ہیں, جو باریاں لیتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے مکمکا بھی کیا ہوا ہے, کیا اس کی زندگی بہتر کر سکیں گے؟ بالکل ہرگز نہیں. لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے, تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ جو روایتی سیاست ہے نا کہ جی شاذ کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی الیکشن لڑا, ہم تو روایتی سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ چیزیں جو ہے ابھی آپ کو نظر آئے گا, بہت سارے نئے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی بہت سارے ان نئے لوگوں کی وجہ سے. اچھا, یہ جو لوگ جن کا پروفیشن ہے سیاست, جو صبح شام صرف سیاست کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, شفقت ویسے تبدیل نہیں ہوگا. اگر ہونا ہوتا تو نواز شریف 1985 سے وزیر اعلیٰ ہیں, پنجاب کی حالت بدل چکی ہوتی. شفقت محمود, میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. صبح شام سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہے. آپ اس کو طنز کے طور پہ مت لیں. جو لوگ بڑے بڑے, میں نام نہیں لوں گا, نام نہیں ہے, وہ پیسہ لگا کے. ایسی بات نہیں ہے, سب پیسہ لگاتے ہیں. شفقت صاحب یہ مجھے نہیں پتا کہ پیسہ پھر سیاست سے پیسے کماتے ہیں. ایسا نہیں شفقت, ایسا نہیں. یہ ہم چاہیں گے کہ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے, نام نہیں لے رہا, جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں بدمزگی نہ ہو, اس میں کمپیٹ کرو بالکل جس طرح ایک فیئر گیم میں ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں دوستوں سے اجازت چاہوں, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں پہلے سوال کروں گا سعد رفیق. سعد رفیق, کیا لاہور کے نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے. لاہور کے نوجوان, بیٹے بیٹیاں, بڑے, ہم نے آمریتوں کے خلاف لڑائیاں کی ہیں افتخار صاحب. ہم دعوے نہیں کرتے, ہم نے اپنے جسموں اور روحوں پر آمریت کے جو مظالم ہیں وہ جھیلے ہیں, اپنے لیے نہیں جھیلے. پاکستان کو قبرستان بننے سے بچانے کے لیے ہم نے لمبی جدوجہد کی ہے. ہمارے میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی 65 سال کی سٹرگل ہے, 25 سال والے بہت سے ہیں. پاک لاہور کے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ صرف دعوے نہیں ہیں بلکہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اور ٹریک ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ایک شفقت محمود, کیا لاہور کا نوجوان آپ سے انسپائر ہو گیا ہے,
آپ اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور 11 مئی کو وہ آپ کے ساتھ پولنگ اسٹیشن بھی ہوگا؟ بالکل لاہور کا نوجوان ہمارے ساتھ ہے، باوجود اس کے کہ سرکاری پیسے سے 8 ارب کے لیپ ٹاپ بانٹ کے ان کی ہمدردی اور ان کی لائلٹی خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ شہباز کا، ووٹ عمران کا. یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یوتھ جو ہے ڈسپائٹ آل دیز، یہ جو سارے ہتھ کنڈے کیے گئے ہیں سرکاری وسائل کے ذریعے، اس کے باوجود آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور کا نوجوان جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. کیا این اے 125 پہ جو نامینیشن پیپر فائل کیے عمران خان نے، وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی شفقت؟ جی این اے 125 میں نے بھی فائل کی ہے اور خواجہ صاحب بھی وہاں سے میں نے سنا ہے کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گئے. بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا، جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، مجھے نہیں پتا کون وہاں سے کنٹیسٹ کرے گا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا اور دیکھیں گے. اب تو اچھا سعد، اس سے پہلے میں اجازت چاہوں سعد، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا. آج میں نے ایک لسٹ دیکھی ہے، اس میں آپ کے وائف کا بھی نام ہے. سعد، کیا آپ ڈس ایگری نہیں کرتے ہو اس رویے سے کہ آپ بھی ممبر ہو، آپ کے گھر آپ کی خاتون خانہ بھی ممبر ہو، آپ کے عزیز بھی ممبر ہوں، تو کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ آپ جیسے لوگ فیصلہ کریں اور انکار کر دیں ان چیزوں سے؟ افتخار صاحب شکریہ آپ کا. اور یہ بات میڈیا پہ چل چکی ہے کہ میری اہلیہ کا نام ترجیحی فہرست میں پنجاب اسمبلی میں دوسرے نمبر پہ تھا. وہ پہلے بھی ایم پی اے رہی ہیں. میری قیادت کا شکریہ. ہم نے وڈرا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گھرانوں کو اپنے کوٹے کم کرنے چاہیے. جہاں تک خواجہ سلمان رفیق کا تعلق ہے، آپ افتخار صاحب بھی جانتے ہیں اور پورا شہر کہ وہ 25 سال سے پولیٹیکل سٹرگل کے اندر ہے. جہاں تک میری اہلیہ ہیں، وہ 12 سال سے سیاسی عمل میں تھیں، لیکن ہم نے شکریہ سے وہ سیٹ واپس کر دی ہے. اور آپ کے جو لسٹ ہم دیکھ رہے ہیں شفقت محمود صاحب، اس میں کیا واقعی آپ کی پولیٹیکل ورکر آ رہی ہیں یا اس میں بھی کوئی تعلق اور واسطے کے لوگ آ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں ہماری میں اس چیز کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا جو موروثیت آپ کو نون لیگ میں نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کو ہماری لسٹ دیکھیں ویمن ریزرو سیٹس کی، تو اس میں سارے ہماری ورکرز جو ہیں جو پچھلے بڑی دیر سے پارٹی کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہیں وہ موجود ہیں. اور کسی کا رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد کے اوپر ان کو نئی ریزرو سیٹ پر لایا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا ابھی بھی اور آگے بھی، کیونکہ ہم تو ڈائنسٹک پالیٹکس میں، عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے آنا ہے. عمران خان صاحب نے اور 4 سال کے بعد خود بھی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دینا ہے کہ انہوں نے کہا جی 2 ٹرم سے زیادہ میں نہیں لڑوں گا. جی ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں لے آئے ہیں اور اس جمہوریت میں جو پارٹی میں لائے اس کی وجہ سے جو لوگ آگے آئے انہی کا نام ہے. کسی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی اور یہ فیصلہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ والی پارٹیز ہے نا، ان میں جمہوریت تو ہے کوئی نہیں. اچھا، آپ دونوں حضرات کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں جانوں بریک پہ خواتین حضرات جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.